خطبہ حضرت زینب علیہ السلام۔ اگرچہ اہل بیت نبوت سخت آزمائش میں تھے، سنگین مصائب سے دوچار تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام اور ان کے قیام کا فلسفہ ان سے اوجھل نہیں تھا۔ انہوں نے ہر موقع پر اپنی استدلالی بیان سے واضح طریقے پر یزیدیوں کے خلاف بے وفا لوگوں کو خبردار کیا۔ کوفے میں بی بی زینب، امام سجاد اور بی بی ام کلثوم و فاطمہ صغریٰ نے جہاں بھی تقریریں کی، شہیدوں کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ان خطبوں کو نفس المحموم، لہوف، مشیر الاحزان، بحار الانوار اور معالی السبطین میں نقل کیا گیا ہے۔ علامہ حائلی نے معالی السبطین میں تحقیق کی ہے کہ یہ خطبے کوفے کے اولین ورود کے موقع پر نہیں فرمائے گئے، بلکہ شام سے پلٹتے ہوئے کربلا سے واپس ہو کر فرمائے گئے ہیں۔ یہاں صرف بی بی زینب کا ایک خطبہ نقل کرنے پہ اکتفا کرتی ہوں۔ بشیر بن خزیم اسدی کا بیان ہے کہ اس دن زینب بنت علی نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ خدا کی قسم میں نے کبھی ایسی خاتون نہیں دیکھی کہ سراپا شرم و حیا ہو اور اس طرح تقریر کرے جیسے وہ تقریر زبان امیر المؤمنین سے مستعار تھی اور وہیں سے القاء ہوئی تھی، بلکہ علی کی آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ بی بی زینب نے ہاتھ سے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، خاموش ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی سانسیں سینوں میں گھٹ کر رہ گئیں۔ سواریوں کی گردن میں جو گھنٹے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، تمام تعریف خدا سے مخصوص ہے اور صلوات ہو میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ و نیک آل پر۔ اما بعد، اے کوفے والوں، اے نیرنگ بازوں، اے دغا بازوں، ہمارے حال پہ گریہ نہ کرو، تمہارے آنسو خشک نہ ہوں، تمہارے نالے بند نہ ہوں۔ تمہاری مثال اس عورت کی ہے جس نے اپنے دھاگے بننے کے بعد کھول دیے۔ تم میں کیا فضیلت ہے سوائے یا وہ گوئی گندگی اور سینے پر کینے کے؟ ظاہر میں کنیزوں کی طرح خوش آمدی اور باطن میں چغل خور دشمن؟ یا تم اس ہریالی کی طرح ہو جو مزبلے پر اگی ہو، یا ایسی چاندی جس سے قبر کو سجایا جائے؟ اچھی طرح سمجھ لو کہ تم نے آخرت کے لیے بڑا گندا کردار بھیجا ہے کہ جس سے غضب خدا میں مبتلا رہو گے اور ہمیشہ کا عذاب تمہیں ہوگا۔ کیا تم روتے ہو، رونے چلانے کی آواز بلند کر رہے ہو؟ ہاں، خدا کی قسم اس سے زیادہ گریہ کرو۔ کم ہنسو کہ تم نے اپنا دامن آر و ننگ سے آلودہ کر لیا ہے جسے تم کبھی نہ دھو سکو گے۔ تم کیسے فرزند ختم نبوت کا خون دھو سکو گے؟ سردار جوانان بہشت کا خون جو تمہارے نیک لوگوں کی پناہ تھا، تمہارے مصائب میں سہارا تھا، تمہاری حجت کا بلند مقام، تمہارے قوانین کا رہبر۔ اے کوفے والوں، سمجھ لو کہ تم نے بڑا برا کام کیا ہے، تم رحمت خدا سے دور ہو، تم فنا ہو جاؤ کہ تمام مسائی رائگاں گئیں اور تمہارے ہاتھ شکستہ ہو گئے۔ تم نے اپنے گھاٹے کا سودا کیا، غضب خدا کا شکار ہوئے اور تمہاری ذلت و بدبختی کا سکہ جاری ہو گیا۔ تم پر افسوس ہے اے کوفے والوں۔ کیا تم جانتے ہو کہ حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی بے پردگی کی گئی ہے اور ان کا کیسا خون بہایا ہے، ان کی کیسی حد تک حرمت کی ہے؟ بلا شبہ تم نے بڑا برا کام انجام دیا ہے، سخت ناروا، سنگین، شرمناک، ایسا کہ تمام زمین و آسمان بھر جائے۔ کیا تمہیں حیرت ہے کہ آسمان سے خون برسا؟ بلا شبہ آخرت کا عذاب اس سے بھی شدید تر ہے۔ کوئی تمہاری مدد نہ کرے گا، تمہیں جو مہلت دی گئی ہے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکو گے۔ تمہاری پیشی میں خدا کو جلدی نہیں کہ انتقام کا موقع نکل جائے، نہ اسے اس کا ڈر ہے، کیونکہ خداوند عالم تمہاری ہماری گھات میں ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ لوگ حیران و پریشان ہو کر رو رہے تھے، حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبائے ہوئے تھے۔ ایک بڈھے کو دیکھا کہ ایک گوشے میں کھڑا اس قدر رو رہا تھا کہ اس کی داڑھی بھیگی ہوئی تھی۔ بولا، میرے ماں باپ قربان، تمہارے بوڑھے بوڑھوں سے افضل اور تمہارے جوان جوانوں سے بہتر ہیں، تمہاری عورتیں تمام عورتوں سے بہتر ہیں،
تمہاری نسل دوسری نسلوں سے افضل ہے جسے نہ ذلت ہوگی اور نہ شکست سے دوچار ہوگی۔ اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی جان خاموش ہو جائیے، باقی ماندگان کو گزرے لوگوں سے سبق لینا چاہیے۔ آپ بفضل خدا ایسی عالمہ ہیں جنہیں تعلیم کی ضرورت نہیں۔ بلا شبہ گریہ اور نالہ گزرے لوگوں کو واپس نہیں لائے گا۔ اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے تقریر شروع کی، اتنے میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ دشمنوں نے امام سجاد علیہ السلام کی تقریر میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے شہداء کے سر کو بیچ میں لا کر نصب کر دیا۔ سب سے آگے امام حسین علیہ السلام کا سر تھا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل شبیہ تھا۔ جو بھی اس سر کو دیکھتا تھا بے اختیار روتا تھا۔ جس وقت امام کی نظر سر مقدس پہ پڑی، آپ رونے لگے اور تقریر روک دی۔